اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس اقرار کے ساتھ ان 5 چیزوں کا ہمیں خاص خیال کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سارے انسان جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، قیامت تک آپ کی شریعت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اور چوتھا یہ کہ آپ نے رسالت کو پوری طرح ادا کر دیا، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اور پانچواں یہ کہ ہم ایمان رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تھی میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے رکھی اس موضوع سے متعلق، اور اہل علم نے مزید تفصیل بھی ذکر کیے، لہٰذا اس موضوع کو ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل میں ایمان راسخ ہو، مضبوط ہو۔ یہ جو شروط ہیں، ارکان ہیں، اہل علم اسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ کتاب و سنت سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر میں اور وضاحت کے ساتھ کہوں، کلمہ توحید کے ساتھ شروط ہیں، ابھی آپ نے 6 شروط سنی، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، قرآن و سنت سے لیا گیا ہے، اور اسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہم اسی پر جی رہے ہیں۔ ایک مسلمان اسے زبانی طور پر نہیں معلوم کہ 7 شرطیں ہیں کلمہ توحید کی، لیکن وہ اسی پر جی رہا ہے۔ اس کے اندر محبت بھی ہے، انقیاد بھی ہے، صدق بھی ہے، قبول بھی ہے، یہ ساری شروط اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ توحید پر قائم ہے۔ اگرچہ کہ وہ گنا نہیں سک رہا ہے، لیکن وہ توحید پر قائم ہے۔ لیکن یہ گنانا، اسے یاد کرنا اہم اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے اندر کوئی تفسیر آ گئی، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمارے اندر کوئی بگاڑ آ گیا، کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ اور دوسرا، اگر یہ بگاڑ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیسے راسخ کر سکتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو راسخ کر سکیں ان کے ذریعے سے۔ اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے، ان شروط کو یاد رکھنے کا، یہ گن کر شمار کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ دوسروں کو تعلیم دے سکتے۔ اہل علم نے محنت کر کے ان کو جمع کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ امت کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے علم والوں کو پوری آیتیں یاد ہو، پوری احادیث یاد ہو، اس کے علاوہ جو تفسیر وہ جانتے ہو، لیکن عام لوگوں کی آسانی اس میں ہے کہ وہ گن کر کے اسے یاد رکھ لیں تاکہ تعلیم دینے میں انہیں آسانی۔ اور اسی طرح اگر ہم بھول گئے کوئی چیز تو ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، مراجعہ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ دیکھیے، ایک شرط اہم ہے، ایک شرط چھوٹ گئی، مثال کے طور پر محبت، یہ چھوٹ گیا شرط، آدمی کے دل میں بغض آ گیا، یہ کفر ہے۔ اب آدمی کو اس کی تفصیل جاننی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 2 ارکان ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں مجھے کمی ہو رہی ہے، تو میں مراجعہ کروں اس کا۔ تو ان سارے فوائد کے سبب اہل علم نے انہیں جمع کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان شروط پر، ان واجبات پر، ان ارکان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جبکہ یہ امت کے ساتھ خیرخواہی ہے اور یہ کتاب و سنت کی دعوت اور اس کی خدمت کے مقصود سے ہے، اور لوگوں کو ہدایت پر باقی اور استقامت اختیار کرنے کے لیے اس مقصود کے تحت اہل علم نے سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خیر ہے ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔